السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 179 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ اللقمان، آیت 1 to end۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا، ایک عابد اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کو عابد پر اسی طرح برتری حاصل ہے جس طرح مجھ کو تم میں سے کم ترین شخص پر۔ تو عالم کو عابدوں پر کافی برتری حاصل ہے۔ تو الحمدللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن کے احکامات اور اللہ نے جو حدیثوں میں اللہ نے منع کیا ہے، جن باتوں سے رکنا ہے، ان سب تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے آخرت میں درجات کی بلندی عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے، ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان یہ مکی سورت ہے، اور اس میں 34 آیتیں یعنی 34 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ حضرت لقمان دراصل عرب والوں میں ایک بڑے ہی عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حاکمانہ یعنی کہ علم حکمت کا تم لوہا مانتے ہو، تو وہ بھی کیا ہے، دراصل توحید کے قائل تھے۔ یعنی لقمان علیہ السلام کیا تھے، خود بھی توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ماننے والے کو، کسی کو شریک ٹھہرانے کو بڑا ہی ظلم قرار دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچے کو، بیٹے کو بھی نصیحت کی کہ تم بھی بیٹا کبھی شرک مت کرنا۔ اس سلسلے میں اس صورت میں ان کی بہت ساری قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور جو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کی تھی۔ اور دوسری طرف مکہ کے جو مشرک لوگ ہیں، ان لوگوں کا یہاں پہ حال تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کرنے سے روکتے تھے۔ تو یہاں تک کہ جب کوئی ان کا بچہ اگر ایمان لے آتا تھا، توحید پر ایمان لے آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا تھا، تو مکہ والے کیا کرتے تھے، الٹا انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ نہیں، جب تک کہ تم یہ محمد کا دین نہیں چھوڑو گے تب تک ہم تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے، نہ تم سے بات کریں گے، نہ تم سے ہمارا کوئی رشتہ۔ اس طریقے سے وہ اپنے بچوں سے قطع تعلق کر لیتے تھے، تو ان کو شرک کی طرف لاتے تھے، شرک اختیار کرنے کو کہتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ لقمان اور ان کے بیٹے کو کی گئی نصیحت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت میں توحید کے دلیلوں اور آخرت کی یاد دہانی کے اثردار مضامین کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ آیت 2 دیکھیں، یہ حکمت والی کتاب ہے کہ آیتیں ہیں، یعنی یہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں دراصل کیا ہے، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، جو نیک کاروں کے لیے رہبر ہے اور سراسر رحمت ہے۔ تو آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 تک یعنی قرآن کریم سے ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو کن لوگوں کو ہدایت ملے گی، دراصل ہدایت ملے گی جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے، ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیک کاروں کے لیے رہبر ہے، سراست کیا ہے، رحمت ہے۔ تو محسنین دراصل محسن کی جمع ہے، اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ احسان کرنے والا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور ضرورت مندوں کے ساتھ۔ دوسرا معنی ہے کہ نیکی کرنے والا یعنی برائی سے بچنے والا نیک کار انسان۔ تیسرا معنی ہے کہ اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والا۔ قرآن ویسے تو سارے جہاں کے لیے ہدایت اور رحمت اور کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے اصل فائدہ تو وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو صرف اور صرف محسنین اور متقین ہیں۔ آیت 4 دیکھیں، آیت 4، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ آیت 5، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔
آیت 6 دیکھیں، آیت 6 to 9 قرآن کے حوالے سے لوگوں کا طرز عمل کا ذکر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لغویات کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيث، اور بعض لوگ ایسے ہیں بھی ہیں جو لغویات کو مول لیتے ہیں۔ 2 سے لے کے 5 تک کی جن کا تذکرہ تھا، تو وہ خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جو کتاب الہی سے ہدایت لیتے ہیں اور سنتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے ذکر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بد قسمت لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جو کلام الہی سننے سے اعراض کرتے ہیں، اور پھر البتہ وہ ساز، موسیقی، نغمہ اور گانے وغیرہ یعنی خوب شوق سے سننے اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو مول لیتے ہیں، جو لغویات کو مول لیتے ہیں، تو خریدنے سے مراد یہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، آلات یعنی کہ چیزیں لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں، جیسے مثلاً میوزک ہے، میوزک انسٹرومنٹ ہے، یا سینما تھیٹر یا پروجیکٹر یا ڈی جے وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، اسپیکرز وغیرہ، جس سے یہ آلات میوزک کے آلات ہوتے ہیں، ان کو وہ اس کے ذریعے سے اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں اور ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ تو لہو الحدیث کا ذکر آیا ہے، تو لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ بات، ہر وہ شغل یا کھیل یا تفریح ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا غافل رکھے، خواہ وہ شغل گانا ہو، بجانا ہو، یا دلچسپی ناول ہو، یا ڈرامے ہو، یا قلب یا گھروں کی تفریحات ہو، یا ٹی وی یا شغل یا ڈرامے اور سینما، یا آج کل جو سوشل میڈیا، سوشل نیٹ ورک ہے، یہ سب چیز اس میں آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ قرآن میں لہو الحدیث کا لفظ گانا اور موسیقی ہے۔ گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اگ جاتی ہے نا، اس طرح سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں گانا بجانا اس طرح سے نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی سے جب پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے تو گھاس اگاتی ہے، اسی طریقے سے ایک انسان جب یہ گانا میوزک وغیرہ سنتا ہے تو اس کے دل میں منافقت اگاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور میرے پروردگار اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں باوجود گاجوں، سازوں، مستراب، بتوں، صلیبوں اور جاہلیت کے جتنے بھی امر ہیں ان سب کو ختم کر دوں۔ تو گانا بجانا اسلام پسند نہیں کرتا ہے، اور لہو الحدیث دراصل کیا ہے، وہ ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ایسا علم ہے جن کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے، وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہیں، یعنی کہ بزی کر لیتی ہیں، اور اس سے لذت بھی وہ حاصل کرتا ہے، یعنی اس کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے کوئی سیریز ہو، چاہے وہ میوزک ہو، گانا ہو، بجانا ہو، یہ تمام چیزیں جس کی طرف انسان کی حیوانی طبیعت مائل ہوتی ہے، یعنی جو اس کی خواہشات نفس کو ہوا دینے والی ہو، جو بے فائدہ ہو، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتا بھی ہو اور بھٹکایا جاتا بھی ہو، یعنی خود بھٹکتا ہے اور دوسروں کو بھٹکاتا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آدمی کی دلالت و گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچی اور حق باتوں کی بجائے جھوٹی حکایتوں اور نقصان دہ کو فائدہ مند پر ترجیح دے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہے، انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دے کہ انسان اس کو پا کر اتنا انجوائے کرے کہ اپنے دین، ایمان، آخرت سب چیز کو بھول جائے، تو وہ چیز اس کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ بعض علماؤں نے لہو الحدیث کا معنی گانا بجانا کیا ہے۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی، اس پر ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شیطان اگر کسی کو چھوڑتا ہے تو اسی کو چھوڑتا ہے، یعنی چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے میوزک گانے کے لیے چھوڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی نا محفل ہے، مجلس ہے، سب ملے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہے، لیکن کیا بچے اگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ گا رہے ہیں، وہ مٹک رہے ہیں، لوگ دیکھ کے ان کو خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے، شیطان کے چھوڑے ہوئے یہ کیا ہے، مہرے ہیں۔ تو شیطان کسی کو اٹریکٹ کرتا ہے میوزک اور ایسے انسٹرومنٹ کے ذریعے، تو بچوں کے ذریعے سے لوگوں کو یہ اس طرح سے اس میں پھنساتا ہے، فتنے میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔
آپ قسم اٹھا کر اس بات کو 3 دفعہ دہراتے رہے، یعنی کہ انہوں نے 3 بار یہی بات دہرائی کہ اس آیت سے مراد جو لہو الحدیث ہے، اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ ابراہیم نجعی کہتے ہیں کہ گیت دل میں نفاق کو اگاتا ہے، یعنی منافقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ قرآن سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ نے کیا چالیں چلی تھی، سیرت میں ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں کہ نظر بن حارث جو شخص تھا، اس نے لوگوں کو قرآن کی طرف سننے سے روکنے کے لیے، قرآن ان کے دلوں میں اتر رہا تھا نا، اس چیز سے روکنے کے لیے اس نے لوگوں کو گانے بجانے اور کہانیوں میں مبتلا کیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہے، اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ آیت نمبر 8 ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک یعنی سنت کے مطابق کیے تو ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ آیت 9، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت اور غلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 10 دیکھیں، اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، اور ہر طرح کی جاندار اور زمین پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کی نفیس جوڑے اگا دیے۔ تو آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر ہے۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے رواسیہ، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسیہ، کہ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ تو رواسیہ راسیہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں استقامت، ثابتہ کے، یعنی پہاڑوں کو زمین پر اس طرح بھاری بوجھ بنا کر رکھ دیا کہ جن سے زمین ثابت رہے، یعنی حرکت نہ کرے۔ آیت 11 دیکھیں، یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ آیت نمبر 12 دیکھیں، آیت نمبر 12 to 19 حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا ذکر ہے۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، ہر شکر کرنے والا اپنے نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز و تعریفوں والا ہے۔ یعنی انسان اگر شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ نا شکر سے کیا ہوتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اور ناشکری کرتا ہے تو اپنے نقصان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے کیا ہے، بے نیاز ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل، فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم اور شعور کس طرح حاصل ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ جو تھے لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان جو تھے، تو وہ اس طرح سے ان کو اللہ نے فہم اور شعور دیا، کیسے کہ وہ راست باز تھے، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرتے، یعنی کہ لہو الحدیث جیسی باتوں سے بچتے تھے، فضولیات سے، لغویات سے بچتے تھے اور خاموش رہتے تھے۔ ان کا حکمت اور دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، اور ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری کو ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ، وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے آئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہترین چیز ہے، اور اگر بگڑ جائے تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے کہ انہوں نے کہا اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ تو شکر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی حمد کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اور اس کے احکامات کی فرما برداری کی جائے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، یہ کیا ہے، شکر ہے۔ دیکھیں، آیت نمبر ہے 13، اور جب کہ لقمان نے واز کہتے ہیں
واس کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہر ایک والدین کو اپنے اولاد کو دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بچے کو شرک کرنے سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔ تو یہ آیت دراصل پیرنٹنگ سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ بہت ہی زبردست ٹپس ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے لقمان حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پیار سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا۔ کتنا پیارا انداز ہے نا، کتنے پیار سے بلاتے ہیں کہ اے میرے چھوٹے سے پیارے سے بچے، لا تشرکا باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا تم شرک نہ کرنا، شرک تو کیا ہے، بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے درست عقیدہ۔ بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کریں، باقی کام بہت آسان ہو جائیں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ان کو نصیحت تو ہم بہت ساری کرتے ہیں، راہ چلتے نصیحتیں کرتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولو، بیٹا بڑوں سے بدتمیزی نہ کرو، یا بیٹا چلاؤ نہیں، یا بیٹا چیخو نہیں، لیکن ہم ان کو سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے شرک نہ کرنا، اسی کا سبق دینا بھول جاتے ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام نے، یعنی کہ حضرت لقمان نے سب سے پہلے جو نصیحت کی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم شرک نہ کرنا۔ دیکھیں آیت نمبر 14 ہے، ہم نے انسان کو اس کی ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہوئی، کہ تو میرے اور میرے اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 جگہ اپنے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور توحید اور عبادت الہی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت بالکل واضح و کلیئر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پیچھے کیا تھا ذکر؟ اللہ نے کہا کہ جو ہے نا شرک نہ کرنا، یہاں پر فوراً کیا حکم آیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ والدین بہت تکلیف اٹھا کے دنیا میں لاتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے، ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے، جس سے عورت کمزور اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماں کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم رکھا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہر عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں بدلاؤ ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں، اور اس کا پورا جو لائف سٹائل ہے وہ سب کچھ چینج ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور کچھ کم ہوتے ہیں، لیکن جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے سب کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں پر دوبارہ شکر کی تلقین کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بھی اور بندوں کا بھی شکر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان کی جو نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کر دیا، کیونکہ یہاں 2 شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو نماز پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا والدین کا شکر گزار ہے۔ تو اپنی نمازوں میں، اپنے سجدوں میں یہ دعا کیا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ ضرور دعا کیا کریں، اس کو کہنا نہ بھولیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 15 ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈال دے کہ میرے ساتھ شرک کرو، میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری طرف ہی سے ہے، میری ہی طرف ہے، تو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ یعنی اگر والدین شرک کا حکم دیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی،
اس پس منظر کو ہم لوگ پیچھے بھی جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ والدین اگر اچھی بات کہیں تو ان کی بات مانی جائے گی، اگر والدین اللہ اور رسول کے خلاف کوئی بات کا حکم دے تو نہیں مانی جائے گی، اور خاص کر کے اگر وہ شرک کا حکم دیں گے تو بالکل ان کی بات کوئی بھی نہیں مانی جائے گی۔ دیکھیں آیت نمبر 16 ہے، پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کے کرے تو اللہ تعالیٰ سے وہ چھپنے والا نہیں ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ضرور لے آئے گا۔ تو یہاں پر انداز دیکھیے بات کرنے کا بیٹے کے ساتھ میں، کہ پھر کہتے ہیں یا بنیا، ہے نا، یا بنیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سنہرے اکشروں میں یہ ان کے الفاظ کوٹ کیے ہیں۔ سبحان اللہ، جب تک بچوں کو آپ پیار نہ دیں، آپ اعتماد نہ دیں، تو آپ ان کو کانفیڈنس نہ دیں تو وہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بچے سنتے نہیں ہیں، جو ہر ماں کا تکیہ کلام بن چکا ہے، تو ان ماں سے پوچھے کہ آپ سناتی کیسے ہیں کہ وہ سنتے نہیں؟ آپ کے بچے ہیں، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وجہ معلوم کرے، کیونکہ نا کیوں نہیں سن رہے ہیں وہ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل ان کو اریٹیٹ کر رہا ہے، یا آپ کے بلانے کا یا نصیحت کرنے کا انداز غلط ہو؟ کیونکہ نا بچے بعض اوقات ماں باپ کو اوائڈ کیوں کرتے ہیں کہ جب یہ ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی نصیحتیں کریں گے، تو وہ ہر وقت کوئی نصیحت نہیں سننا چاہتے ہیں، تو وہ آتے ہوں اور اپنے کمرے میں کیا کرتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ جب آپ جاگتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے، جب بچے سو رہے ہوتے تو والدین جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے دوری کا طریقہ ہے ماں باپ سے، کیونکہ نا ماں باپ سے محبت نہیں ملتی، صرف تانے ملتے ہیں، ماں باپ سے کوئی شفقت نہیں ملتی، صرف تنقیدیں ملتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بچوں کو توحید سکھانی اور پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں، اور پھر کیا ہے، بچوں سے محبت بھرے انداز میں بولیں اور بچوں کی بھی سنیں، ہے نا، بچوں سے ایک دم بالکل فرینڈلی ہو جائے۔ اور ہاں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر بالکل سختی نہ کی جائے، کیونکہ اگر سختی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، تو پھر وہ بگڑ ہی جائیں گے۔ لیکن ان سے بات چیت کریں، ان سے گھلے ملے، ان کے اوپر ہمیشہ ایک رعب اور ڈانٹ والا جو ماحول ہے وہ کریٹ نہ کریں۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 17 ہے، اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مان کی یہ بڑی تاکید کے کاموں میں سے ہے۔ آیت نمبر 18، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال اور دولت یا جہاں منصب یا طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ انسان ایک بندہ اور عاجز اور حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی اور انکساری اختیار کیے رکھے اور اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا مظاہرہ نہ کرے۔ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس لیے حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، کہ وہ اپنی آواز پست رکھو، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی سی ہے۔ یعنی چال اتنی سست نہ ہو کہ جیسے کوئی بیمار ہو، اور اتنی تیز نہ ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، تو اپنی رفتار میں میانہ روی کرو، اس سے مراد کیا ہے کہ چال میں اتنی سستی نہ ہو جیسے کوئی بیمار چل رہا ہے، اور اتنی زیادہ تیزی نہ ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی چیخ یا چلا کر بات نہ کرو، اس کے لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو لقمان علیہ حضرت لقمان علیہ السلام کے جو واقعے سے کافی ہمیں اس نصیحت بھرے انداز سے ہمیں ہمارے لیے بھی کافی نصیحتیں ہیں اور کافی ہمارے لیے سبق ہے۔
کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور ان میں تربیت اولاد کے اصول موجود ہیں۔ ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان نصیحتوں کو پڑھے اور ایسے ہی اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے پیارے پیارے بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو شرک سے منع کیا اور اسے بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ عقیدے کی درستگی کو اہمیت دینی چاہیے۔ انہیں توحید کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھایا جائے اور انہیں شرک سے اور اس کی تمام موجودہ شکلوں سے بھی ڈرایا جائے تاکہ وہ اس سے پرہیز کریں، اور اولاد کو بتایا جائے کہ وہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق دینے والا، یعنی رزق دینے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، حاجت روا، مشکل کشا اور داتا صرف اور صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ اس لیے صرف اور صرف اسی کو پکارا جائے اور صرف اور صرف مدد اسی سے مانگی جائے، اس سے تمام امیدیں وابستہ کی جائیں اور دل میں صرف اسی کا خوف ہو۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے بھی اپنے بیٹے کو سب سے پہلے شرک سے بچنے کی نصیحت کی کہ وہ جانتے تھے کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ مگر افسوس ہے کہ آج بہت سے مسلمان والدین خود بھی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنی اولاد کو شرک کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ یعنی اہل مکہ والوں کا ہی یہ رویہ نہیں تھا، آج کے ہمارے اس زمانے میں بھی کیا ہے، والدین کا یہی رویہ ہے، خود بھی شرک کرتے ہیں، بچوں سے بھی شرک کرواتے ہیں۔ جب خود ہی شرک سے نہیں بچ پا رہے ہیں تو اپنی اولاد کو شرک سے بچنے کی تربیت کیسے کریں گے نا؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بچے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ اسے ضرور لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی ہی باریک بین اور خبردار ہے۔ تو اس میں حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی نیکی اور اسی طرح ہر چھوٹی بڑی برائی کو خوب جانتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ کوئی بھی گناہ چاہے کوئی بھی رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں کرے کوئی یا تنہائی میں کرے یا لوگوں کے سامنے کرے یا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سامنے ضرور ظاہر کرے گا۔ لہٰذا اولاد کو ہمیشہ نیکیوں کی طرف ترغیب اور برائیوں سے ڈراتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں نیکی کی محبت اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو۔ اس کے بعد حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بچے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہنا اور برے کاموں سے منع کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے اس پر صبر کرنا، یہ بڑی تاکیدگی کے کاموں میں سے ہے۔ تو اس میں بھی کئی نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے اقامت نماز کا حکم ہے، یعنی ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا، لہٰذا اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، اور ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ بھی عملی طور پر بچوں کو طہارت اور وضو اور نماز کا مکمل طریقہ سکھائیں اور خود بھی نماز کی پابندی کیا کرے، ورنہ اگر وہ بچوں کو نماز کا تو حکم دے رہے ہیں اور خود اگر نہیں پڑھے تو بچوں پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ بچے سوچتے لوگ خود تو پڑھ نہیں رہے اور ہم کو کہتے نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس کی وجہ سے مارو۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ماں باپ 40 سال 50 سال کے ہو گئے ہیں، خود بھی نماز نہیں پڑھتے، تو 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم وہ کیسے دے سکتے ہیں نا؟ پھر 5ویں اور 6ٹھی نصیحت نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے اور مصیبت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں ہے۔ لہٰذا بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ جب ہم عمر بچوں کے ساتھ ہوں تو وہ بیہودہ باتوں سے بچیں اور ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے دور رہنے کی تلقین کریں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے برداشت کریں، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس کے بعد حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو حقیر رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑنا اور زمین پر اترا کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے، اور انہیں رفتار میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا، کیونکہ نا آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یہ 4 نصیحتیں بچوں کے اخلاقی اور لوگوں کے ساتھ ان کے میل ملاپ اور گفتگو کرنے کے طریقے کے بارے میں ہیں، لہٰذا بچوں کی تربیت میں ان باتوں کی اہمیت دینی چاہیے اور انہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور گفتگو کرنے کے آداب سکھانا چاہیے۔ والدین جہاں بچوں کی دنیاوی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں ان پر لازم ہے کہ وہ ان کے دینی تعلیم کا بھی اہتمام کریں، بلکہ دنیاوی تعلیم کی نسبت دینی تعلیم کی اہمیت زیادہ ہے۔
کیونکہ دینی تعلیم سے آراستہ ہو کر اولاد اپنے والدین کے لیے دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی فائدے مند ہوگی۔ مگر دینی تعلیم وہ تربیت کا عالم یہ ہے کہ نہ تو والدین دین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی انہیں یعنی اولادوں کو جاننے کی انہیں فکر ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم امانت ہے، یعنی ہماری اولادیں اللہ کی عظیم امانت ہے۔ کچھ بندوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو ہمارے حوالے کیا ہوا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تندرستی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اسی طرح ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے انہیں وہ تربیت دے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، اور اگر ہماری کسی کوتاہی یا چھوٹی سی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراضگی مول لے کر قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنتے ہیں تو اولاد کے سلسلے میں یہ ہماری سب سے بڑی خیانت ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اس سے ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وقت کا حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں باس پرس ہوگی، اور ہر عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے کی ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 893 اس کا نمبر ہے، مسلم میں 1829 اس کا نمبر ہے۔ تو اکثر والدین دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی نافرمانی کرتی ہے، میری ایک بات بھی نہیں سنتا مانتا ہے۔ تو اولاد نافرمانی کیوں کرتی ہے، کبھی اس کے بارے میں ہم نے غور کیا؟ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ جب ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں نا، اور صحیح تربیت نہیں سر انجام دیں گے تو دیندار نہیں بنیں گے، تو پھر اولاد نافرمانی ہی تو کرے گی نا۔ ایک مرتبہ ایک شخص خلیفہ دوم یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کیوں کرتے ہو؟ تو بیٹے نے کہا، امیر المومنین، کیا بیٹے کا باپ پر کوئی حق نہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا، کیوں نہیں، ضرور ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اس کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے، یعنی کہ بہترین ماں کا انتخاب کرے، تو اس کا اچھا نام رکھے اور اسے اچھی تعلیم دے۔ تب بیٹے نے کہا، اے میرے امیر المومنین، میرے باپ نے ان میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا، کیونکہ میری ماں ایک حبشہ ہے جو ایک مجوسی کی باندی تھی، اور اس نے میرا نام کھٹمل رکھ دیا، اور جہاں تک تعلیم و تربیت کی بات ہے تو اس نے قرآن مجید کے ایک حرف کی تعلیم مجھے نہیں دی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آئے ہو، حالانکہ تم پہلے ہی اس کی حق تلفی کر چکے ہو، اپنے بیٹے کی بدسلوکی کا شکوہ کرتے، جبکہ تم نے اس کے ساتھ پہلے ہی بدسلوکی کر رکھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بچوں کے ساتھ کیا ہے، انسان اچھی تربیت نہیں کرتا ہے، اچھی پرورش نہیں کرتا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ اولادیں ہمارے خلاف آخرت میں حجت بن جائے نا۔ تو ویسے ہی ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی جیسے ہمیں قرآن ہمیں رہنمائی ہماری کرتا ہے اور حدیثوں سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت میں والدین کا رول کس قدر اہم ہوتا ہے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری نظروں میں اولاد کی ذمہ داری بس اتنی رہ گئی ہے کہ ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے جائز و ناجائز جس طرح سے بھی ہو بس بندوبست کیا جائے۔ رہی ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی تزکیے نفس کی، تو اس کی کوئی خاص اہمیت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ بہت ہو سکا تو پھر بچوں کو کیا کرتے، کانوینٹ یا مشنری اسکولوں میں ان کو ایڈمیشن دلا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں کچھ خبر نہیں کہ اللہ کی اس عظیم نعمت اور امانت کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس قسم کے خیالات، کس قسم کے عقیدے ان کے معصوم ذہنوں میں اتارے جا رہے ہیں، ان کے اخلاق اور عادات کیسے ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ان اسکولوں اور کالجوں اور کانوینٹ میں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ یا یہودیت کی یا عیسائیت کی تعلیم تو نہیں دی جا رہی ہے نا؟ ہم تو بس فخر سے کہتے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی بڑے جو شہر کے سب سے بڑا جو کالج ہے یا اسکول ہے یا وہاں پہ جو مشنری اسکول ہے وہاں اس کو ایڈمیشن مل گیا ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں غور کرتے کہ ہمارے بچے میں فلا کہیں اس کے عقیدے میں یا اس کی تربیت میں ہم سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے خلاف آخرت میں حجت نہ بن جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس بچے نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تو بس ہم اس کو لگتے ہیں حدیثیں سنانے کی، دیکھو بیٹا والدین کے ساتھ ایسا نہ کرنا، دیکھو والدین کے ساتھ اگر تم نے کوئی برائی کی تو یہ انجام ہے، لیکن ہماری بھی تو پوچھ ہوگی نا، والدین کی بھی تو پوچھ ہوگی کہ تم نے کیسی تربیت دی،
تم نے بچے کو کیا تعلیم دی، تم نے بچے کے ساتھ کیا تم نے اس کو سکھایا سمجھایا اور اس کی کیا پرورش کی؟ تو یہ اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 20۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمت بھرپور دے رکھی ہے؟ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں پر جو ان کا طرز عمل ہے اس کا ذکر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور پھر بندوں کا طرز عمل کا ذکر ہے۔ آیت 21۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وہی کی تابع داری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے ماں باپ کو پایا ہے، باپ دادا کو پایا ہے، تو اسی کی تابع داری کریں گے۔ اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی کہ مضبوط کڑے سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، بالعروۃ الوثقی سے مراد، مضبوط کڑے سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ آیت نمبر 23 دیکھیں، کافروں کے لیے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری ہی جانب ہے، پھر ہم ان کو بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں تک کی واقف ہے۔ آیت 24، ہم انہیں گویا کچھ یوں ہی نہیں سا فائدہ دے دیں گے، لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بے کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہکا لے جائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ بے علم ہے۔ تو آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 30 تک اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 26 دیکھیں، آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بہت بے نیاز ہے، اور ہر طرح کی تعریف ہے اور صرف اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے اور ثنا ہے۔ آیت نمبر 27 دیکھیں، روئے زمین کے تمام درختوں کے اگر قلمے ہو جائے اور تمام سمندر کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں، تاہم اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہو سکیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور با حکمت ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، جلالت، شان، اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کا ہے، بیان ہے، وہ اتنے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی حقیقت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی ان کو شمار کرنا چاہے اور اگر تحریر یعنی لکھنا چاہے تو دنیا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائیں، سمندر کے پانی کی جو بنائی یعنی بنائی ہوئی روشنائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق، عجائبات اور اس کی عظمت اور جلالت کے مظاہر کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو 7 سمندر بطور ایک مثال لایا گیا ہے۔ اگر پوری کائنات کا بھی، جیسے مثال کے طور پر پوری کائنات میں بھی اگر پانی ہی پانی ہو اور پانی سے اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف لکھی جائے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان، جلالت، اسماء، صفات، کلمات، عظمات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی لکھ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں لکھ سکتا ہے، یہ تو خالی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف یہاں پر ایک مثال سے بات سمجھا رہے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 28 ہے، تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے، سورج اور چاند اسی کے فرما برداری کر رہا ہے اور ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ آیت 30 دیکھیں، یہ سب انتظامیات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ تعالیٰ کی فضل سے چل رہی ہیں اور اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 32 دیکھیں، اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہیں۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ
کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے کے بعد شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ آیت نمبر 34 دیکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کو پورا علم ہے اور وہی صحیح خبر رکھنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 34 میں عظمت باری تعالیٰ کا ذکر ہے، غیب کی باتوں کا علم ہے، یعنی کہ غیب کی باتوں کا علم اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کی باتوں کا علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا آپ لوگوں کو کہ آیت نمبر 31 ٹو آیت نمبر 33 میں عبرت نصیحتیں کی گئی ہیں، اس کا تذکرہ ہے، اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی غیب کی باتوں کا ذکر ہے کہ یہ جو غیب کی باتیں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا غیب کی 5 باتوں کا ذکر ہے کہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ یعنی کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ پہلی بات کیا ہے؟ قیامت آنے کا علم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات کیا ہے؟ بارش کب ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تیسری بات کیا ہے؟ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، صرف اور صرف اللہ جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ انسان کل کیا کرے گا۔ پھر 5ویں چیز کیا ہے؟ موت کہاں آئے گی۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین والدین بنائے، ہم سب کو بہترین اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنائے، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہی ہوئی ہیں اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اور اللہ ہماری جو محنتیں ہیں انہیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔